بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ حدیث جبرائیل کے بارے میں بات آپ کے سامنے چل رہی تھی، تو ایمان کی شرح آپ کے سامنے چل رہی تھی، اور ایمان کی شرح میں ایمان بالرسول کے بارے میں بات چل رہی تھی کہ رسولوں پر ایمان رکھنا، رسولوں پر ایمان رکھنے کے تعلق سے جو تفصیلات ہیں ان تفصیلات میں چند باتیں آپ کے سامنے آئی تھیں۔ آج کا درس ہمارا شروع ہو رہا ہے کہ کسی کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔ پہلا درس، اب آج کا جو درس ہے اس میں پہلی بات، پہلا نقطہ کیا ہے؟ نبوت ثابت کرنے کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ دلیل کی ضرورت ہے۔ بغیر دلیل کے کسی کو نبی نہیں مانا جا سکتا۔ یہ ضروری ہے کہ اس کے لیے دلیل ہو کہ یہ نبی تھے، دلیل ہونا ضروری ہے۔ کسی بھی شخص کا آپ نام لے لیجئے کہ یہ نبی ہے، تو قرآن میں اگر ان کے نبی ہونے کا تذکرہ ہے تو مانیں گے، یا حدیث میں نبی ہونے کا تذکرہ ہے تو مانیں گے، اگر نہیں ہے تو ہم نبی نہیں کہہ سکتے۔ میں اس لیے تاکید کر رہا ہوں اس پہ کہ ہندوستان میں بعض مرتبہ بعض لوگوں نے یہ اس طرح کی باتیں کہی ہیں کہ ہندوستان کے جو بعض وہ گزرے ہوئے ہیں کہ یہ لوگ بھی کیا تھے؟ نبی تھے، نبی تھے۔ جیسے وہ تو وہ مانتے ہیں نا، ان کو معبود مانتے ہیں، نبی۔ یعنی ان کے لحاظ سے میں نہیں بول رہا ہوں، یعنی بہت سارے مسلمان اس طرح کی بات کہتے ہیں کہ ہر قوم میں نبی آئے ہیں تو یہ بھی نبی رہے ہوں گے، ان کی قوم کے نبی، اس طرح کی باتیں کہتے رہتے ہیں۔ ہندوستان میں اب مسلمان نام میں مت جاؤ، ہاں، ہندوستان میں گرو نانک، گوتم بدھ جانتے ہیں؟ گوتم بدھ، مہاویر، ہاں تو یہ نام پہلے گزرے ہوئے ہیں ہندوستان میں، تو بہت سے لوگ یہ سمجھتے رہے کہ یہ لوگ بھی کیا ہیں؟ نبی ہیں، نبی کے طور پر ان کو پیش۔ ہر قوم میں نبی تھا، ہر قوم میں ڈرانے والے آئے ہیں، قرآن میں ایسا بیان ہے کہ ہر قوم میں ڈرانے والے آئے ہیں، لیکن کسی بھی شخص کو نبی ماننے کے لیے دلیل کیا ہونی چاہیے؟ قرآن یا حدیث سے، ورنہ ہم وہی بات کہیں گے۔ کیا بات کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی رسول بھیجے ہمارا سب پر ایمان ہے، لیکن نام کے ساتھ کسی شخص پر ایمان رکھنے کے لیے دلیل ہونا ضروری ہے۔ یہ باتیں کیوں آئیں؟ اس نقطے کے تعلق سے آپ اس نقطے کو پہلے ذہن میں رکھیے کہ نبوت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل ہے، خاص احسان ہے جو کسی بندے پر کرتا ہے۔ رسول بننا، رسول بنایا جانا کسی کو، یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ کسی کو نبی بنانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور یہ خاص اس کا فضل ہے۔ اسی لیے جہاں کہیں بھی نبی یا رسول کی بات قرآن میں آتی ہے اس میں اجتبا کا لفظ آتا ہے، استفا کا لفظ آتا ہے۔ اجتبا کے معنی چننے کے ہوتے ہیں، استفا کے معنی بھی چننے کے ہوتے ہیں، چوز کرنا جیسے، یعنی انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ کسی کو چن کر کے اسے نبی بناتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہوتا ہے۔ کوئی شخص خود چاہے تو نبی بن جائے، وہ نبی نہیں بن سکتا۔ یعنی نبی کوئی کسبی چیز نہیں ہے، نبوت کوئی کسبی چیز نہیں ہے، کمانے والی چیز نہیں ہے کہ آدمی محنت کر کے نبی بن سکتا ہے، محنت کر کے کوئی فرشتہ بن سکتا ہے، محنت کر کے کوئی رسول بن سکتا ہے۔ یہ کوئی کما کر کے بننے کی چیز نہیں ہے، محنت کر کے بننے کی چیز نہیں ہے یہ نبوت، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ آدمی کی کوشش سے یہ چیز حاصل ہو جائے گی اس کو، ایسا نہیں ہے۔ میں یہ بات اس لیے آپ کو پیش کیا کہ بعض لوگوں کا یہ تصور ہے کہ اگر کوئی شخص جا کر کے تنہائی میں، جنگلوں میں، کسی درخت کے پیچھے، کسی درخت کے پاس
بیٹھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا رہتا ہے، وہ اللہ کا لفظ استعمال نہیں کرتے، وہ صرف عبادت کرتا رہتا ہے، سوچتا رہتا ہے، تو اسے گیان حاصل ہوتا ہے۔ اور جتنے لوگوں کا میں نے نام لیا سب کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ فلاں جگہ پر گئے، فلاں جگہ پہ رہے، وہاں 29 دن تک رہے، بڑی محنت کیا، اس محنت کے بعد ان کو کیا حاصل ہوا؟ گیان حاصل ہوا۔ تو نبوت حقیقت میں یہ کما کر کے حاصل ہونے والی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے نبی بنا لیتا ہے۔ اسی لیے جب مکے کے لوگوں نے یہ بات کہی، میں آپ کو جو ہے قرآن کی آیت پیش کرتا ہوں جو اس سلسلے میں قرآن میں نازل ہوئی ہے۔ مکے کے لوگوں نے یہ بات کہی تھی کہ کیوں یہ قرآن نازل نہیں ہوا ان 2 شہروں کے 2 بڑے آدمیوں پر۔ وہ 2 بڑے آدمی جس کو مشرکین چاہتے تھے کہ نبی ان کو ہونا چاہیے تھا، وہ ہیں عروہ بن مسعود ثقفی اور ولید بن مغیرہ۔ یہ عروہ بن مسعود ثقفی اور ولید بن مغیرہ، مکے کے لوگ یہ چاہتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو رسول بنانا تھا تو ان میں سے کسی کو بناتا، ان دونوں کو پر کیوں قرآن نازل نہیں کیا گیا، ان کو کیوں نہیں رسول بنایا گیا، یہ محمد کو کیوں بنا دیا گیا، ان کا اعتراض ہوتا تھا۔ اسی طریقے سے امیہ بن ابی سلط اس نے بڑی کوشش کی نبی بننے کے لیے، بڑی خواہش کی نبی بننے کے لیے، بڑی محنت کرتا تھا اس کے لیے بڑے اشعار، بڑی عبادت اللہ تعالیٰ کی کہ میں نبی بن جاؤں، لیکن اس کو نبی نہیں بنایا گیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کس کو رسول بنانا ہے، کس کو نہیں رسول بنانا ہے۔ تو یہ رسول یا نبی بنانا خالص وہبی معاملہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ چیز خاص فضل ہوتی ہے۔ کسی کے محنت کرنے سے، کسی کے زیادہ عبادت کرنے سے، کسی کے زیادہ فکر یا سوچ، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے نبوت نہیں ملتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ بعض مرتبہ لوگ کبھی یہ کہتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں بھی پھر یہ اعتراض آئے یا سوال آئے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہاں جاتے تھے؟ غار حرا میں جایا کرتے تھے۔ یعنی عام طریقے سے صوفیہ وغیرہ یا جو ابھی میں نے نام لیے تھے لوگوں کے تعلق سے کہ یہ لوگ بھی گئے جنگل میں یا درخت کے نیچے بیٹھے اور اس طرح سے فکر کرتے رہے، سوچتے رہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو غار حرا میں جایا کرتے تھے، جا کر کے عبادت کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد آپ پر کیا آئی؟ وہی آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جا کر کے عبادت کرنا، یہ عبادت دین ابراہیم ہی کا ایک حصہ تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی، چونکہ آپ کو رسول بنانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا انتخاب ہے، تو بچپن سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بچپن سے وہ چیزیں رکھی تھیں۔ آپ یہ بھی جانتے کہ جب آپ چھوٹے سے تھے اور دائی حلیمہ کے گھر میں رہتے تھے، چھوٹے تھے، بچے تھے، تبھی فرشتے نے آ کر کے پیٹ، سب کو معلوم ہے کہ وہ چاک کیا، وہاں سے شیطان کا حصہ جو تھا وہ نکال کر کے پھینکا، زمزم کے پانی سے دھو کر کے پھر سل دیا۔ یہ باتیں صحیح روایتوں میں موجود ہیں۔ تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب ہے ہی، اس کے بارے میں تو ہمارے پاس دلائل موجود ہیں۔ آپ کو رسول بنایا گیا اور آپ بچپن سے ہی کوئی بھی غلط کام نہیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اسی عبادت کا ایک حصہ ہے کہ آپ غار حرا میں بھی جایا کرتے تھے، وہاں جا کر کے عبادت کیا کرتے تھے، لیکن یہ کہیں نہیں ہے اس میں کہ آپ کی عبادت کرنے کی وجہ سے آپ کو رسول بنایا گیا، ایسا کوئی معاملہ تو اس کے اندر نہیں ہے، کہیں بھی یہ بیان نہیں ہے اس میں کسی بھی روایت میں کہ چونکہ آپ عبادت کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی غار حرا میں جا کر کے اسی لیے آپ کو رسول بنا دیا گیا، نہیں۔
تو یہ کبھی بھی نبوت، یہ ذہن میں رکھیں، نبوت اور رسالت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں پر کرتا ہے، اور یہ کمانے والی چیز نہیں ہے کہ آدمی محنت کے ذریعے سے اس کو حاصل کر سکتا ہے۔ نبوت اور رسالت کو محنت کے ذریعے سے حاصل نہیں کیا جا سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے، جس پر چاہتا ہے اللہ تعالیٰ یہ خاص فضل کرتا ہے۔ اس کے بعد بعض لوگوں کو نبی کے طور پر پیش کیا گیا ہے حالانکہ ان کی نبوت ثابت نہیں ہے، اس میں سے چند نام میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ ایک نام ہے جرجیس، نام جرجیس۔ اسی طریقے سے ایک اور نام ہے خالد بن سنان، خالد بن سنان۔ ان دونوں کے بارے میں یہ بات ہے، بعض روایتوں میں مذکور ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی گزرے ہیں، جرجیس اور خالد بن سنان عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی گزرے ہیں۔ یہاں اس طرح کے جب نام آئے تو ہم وہاں پر توقف بھی نہیں کریں گے، ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ نبی رہے ہوں، ثابت کرنا چھوڑ دیجئے، توقف بھی نہیں کریں گے، بلکہ کیا کہیں گے؟ یہ بالکل جھوٹ ہے، یہ بالکل جھوٹ۔ کسی بھی شخص کے بارے میں اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ وہ نبی ہے اور وہ دعویٰ جو صحیح روایات ہیں، صحیح نصوص ہیں، ان سے ٹکراتا ہے تو وہاں ہم بالکل کہہ دیں گے، صاف صاف رد کر دیں گے کہ نہیں یہ غلط ہے، نبی نہیں ہے۔ کیوں؟ ان دونوں کے بارے میں کیوں میں یہ بات کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ صحیح حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے، یہ صحیح حدیث میں بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو نبی آئے ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بیچ میں کوئی نبی نہیں ہے۔ اب یہ دونوں کو بیچ میں پیش کیا گیا ہے تو غلط ہے۔ یہ ثابت ہے صحیح احادیث سے، قرآن کی بعض آیات سے بھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، تو اب آپ کے بعد کسی کے بارے میں بھی کہا جائے تو توقف نہیں کرنا ہے۔ یہاں پر ہو سکتا ہے کہ ہر قوم میں نبی نہیں، یہاں توقف نہیں ہوتا، یہاں کیا ہے؟ صاف صاف کہہ دیا جائے گا کہ یہ جھوٹا دعویٰ ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صحیح حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ کوئی نبی نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی نبی بنے ہیں۔ اگر کسی کا نام بھی بیچ میں پیش کیا جائے تو صاف صاف کہہ دیں گے کہ یہ نبی نہیں ہے، رد کر دیں گے، یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ ہو سکتا ہے۔ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ بہت سارے نام جو پہلے آپ کے پچھلے ہفتے آئے تھے جن کی نبوت کے بارے میں یقین نہیں ہے، تو ہم یہی کہیں گے کہ جن کا نام قرآن میں آیا ہوا ہے، احادیث میں آیا ہوا ہے، ہم ان پر ایمان نام کے ساتھ رکھتے ہیں۔ جن کا نہیں آیا ہے ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی رسول بھیجے ہمارا سب پر ایمان ہے، مجمل طور پر ایمان رکھیں گے۔ لیکن جہاں تک اس طرح کی بات آ جائے تو یہاں وہ مجمل بات بھی نہیں، ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی رسول بھیجے ہیں سب پر ایمان ہے، اگر یہ بھی ہے تو اس پر نہیں، یہاں ہم رد کریں گے، کہیں گے کہ یہ صحیح روایات کے خلاف ہے، اس درمیان چونکہ کوئی نبی نہیں آیا ہے، اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ فلاں نبی ہے تو جھوٹا ہے، اس لیے ہم اس کا انکار کریں گے۔ ٹھیک ہے؟ اس کے بعد انسانوں کی ضرورت رسالت اور نبوت کے تعلق سے، عربی میں سے کہتے ہیں حاجت الانسانی الی الرسالات، الی الرسالات۔ کیا ہم یہ کہیں گے کہ انسانوں کو رسول کی ضرورت ہے یا انسان بغیر رسول کے بھی رہ سکتے تھے؟ بولیے، ہمیں رسول کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ ہم لوگوں کو تو خیر ویسے بھی نہیں ہے، پہلے سے بات کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک تو کوئی رسول نبی نہیں آنے والا ہے۔ انسانوں کی بات عمومی طور پر، ان کو رسول کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ ہاں ہے، رسول کی ضرورت ہے، یعنی چونکہ رسول آئے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہے، واقعی معنی میں ضرورت ہے۔ ہاں
ضرورت ہے. جی بولیے. سب کا اتفاق ضرورت ہے. کیوں؟ جی پیغام پہنچانے کے لیے. جی ہاں سیدھا راستہ بتانے کے لیے. کچھ لوگ ایسے بھی گزرے ہوئے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ایک چیز اچھی ہے یا بری ہے ہم اسے اپنی عقل سے معلوم کر سکتے ہیں. اپنے عقل سے معلوم کر سکتے ہیں اچھی ہے یا بری ہے. کچھ جو ہے فلسفی لوگ ایسے بھی گزرے ہیں فلاسفہ میں سے جو یہ کہتے تھے کہ کسی چیز کی اچھائی یا برائی کس سے معلوم کی جا سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عقل دی ہے, وہ اپنی عقل سے یہ معلوم کر سکتے ہیں یہ چیز اچھی ہے یہ چیز بری ہے. اس لیے انسانوں کو اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے کہ ان کے سامنے ہدایات لائی جائیں یا رسول آئے نبی آئے. ان کے پاس جو عقل ہے نفس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھی ہے اس کے کہ وہ اچھائی اور برائی کیا ہے اس کو پہچان سکتا ہے. عقل رکھی ہے, حیوان نہیں ہے یہ. ان کے پاس عقل ہے, اپنی عقل سے فرق کر سکتے ہیں اچھائی میں بھی اور برائی میں بھی. یہ بات بعض لوگوں نے پیش کی ہے اور وہ بھی کیسے لوگ ہیں؟ فلسفی قسم کے لوگ اس طرح کی بات کرتے رہے. اسی لیے اس موضوع کو بھی کہ انسانوں کو رسولوں کی ضرورت ہے, شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں یہ موضوع اٹھایا. ان کے شاگرد نے بھی اس موضوع کو بڑی تفصیل سے بیان کیا کہ انسانوں کو رسول کی ضرورت ہے. کیسے ضرورت ہے؟ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک انسان کو طبیب کی جتنی ضرورت ہے ایک ڈاکٹر کی اس سے کہیں زیادہ ضرورت رسول کی ہے. کیوں؟ طبیب سے بھی زیادہ, ان کا لفظ یہی ہے کہ طبیب سے بھی زیادہ رسول کی ضرورت ہے. کیوں ایسا ہے؟ ہاں جسم کا ایک طبیب آدمی ہو سکتا ہے کہ یعنی اپنے جسم کو بہت مینٹین کرے اور اچھی طرح سے رہے اور جتنی بھی ہیلتھی عادتیں جو کہی جاتی ہیں اس کو اپنائے, تو ہو سکتا ہے کبھی بیمار نہ پڑے, کبھی پڑے تو بھی معمولی درجے کی بیماری ہے خود سے ختم ہو جائے. ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں جو اب تک کبھی ڈاکٹر کے پاس نہ گئے ہوں. ہیں کیا کوئی؟ پہلے لوگ ایسے ہوتے تھے, اب نہیں ہو رہے ہیں, لیکن پہلے لوگ ایسے ہوتے تھے جو اپنی زندگی میں کبھی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے تھے. کبھی سنیں گے باپ داداؤں سے تو ایسے لوگ پہلے ہوتے تھے کہ زندگی بھر کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے. تو یہ کہتے ہیں امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہ ہو سکتا ہے کہ ایک انسان بغیر ڈاکٹر کے زندہ رہ جائے, اس کو کوئی پریشانی نہ ہو, ڈاکٹر کی کوئی ضرورت پیش نہ آئے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ بغیر رسول کے زندہ رہے. وہ قدم قدم پر اس کو ضرورت پڑے گی اس کی. آپ عقل سے کیسے پہچان سکتے ہیں کسی چیز کی اچھائی اور برائی کو؟ آپ عقل کی اگر بات کرتے ہیں کہ عقل سے پہچان لیں گے تو آپ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ہر آدمی کی عقل الگ الگ ہے. کہاں تک کس کی عقل لیں گے؟ اس میں ان کی لیں گے, ان کی لیں گے, ان کی لیں گے. جو چیزیں رسولوں کے ذریعے سے آئی تھی اس میں لوگوں نے عقل لڑا کر کے بہت ساری چیزوں میں پریشانیاں ہو گئی, کیونکہ عقلیں لوگوں کی الگ الگ تھی. جب اس میں غلط طریقے سے عقل کا استعمال ہوا تو اس میں گمراہی آ گئی, تو سرے سے رسول ہی نہ آتے, ہدایت نہ ہوتی, تو لوگوں کا کیا حال ہوتا تھا, کیا صورتحال لوگوں کی ہوتی تھی, آپ سوچ سکتے ہیں. جو تو کبھی بھی انسان اپنی عقل کی وجہ سے رسالت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. اس کو اس کی ضرورت ہے, رسولوں کی ضرورت ہے, رسالت کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز شروع سے رکھی بھی ہے کہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت اسی لیے آتی رہی ہے کہ انسان صرف اپنی عقل سے اسے پہچان نہیں سکتا. کسی ایک منہج پر سب لوگوں کی عقل کسی ایک طریقے پر نہیں چل سکتی ہے, الگ الگ ہو جائے گی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ہدایت آتی رہی ہے, رسولوں کا یہ سلسلہ آ رہا ہے. تو رسولوں کی ضرورت انسانوں کو ہے, اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہے, اور رسولوں کے بغیر ہدایت کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا. یہ بات تھی رسول کی ضرورت. اس کے بعد
رسولوں کی ذمہ داریاں، رسول جن مقاصد کے لیے بھیجے جاتے رہے ان کی جو ذمہ داریاں رہی ہیں، جیسے اس سے پہلے فرشتوں کے بارے میں یہ باتیں میں نے آپ کو پیش کی تھیں، اب میں رسولوں کے بارے میں وہ باتیں آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ رسولوں کے تعلق سے جو باتیں قرآن و حدیث میں موجود ہیں اس کی روشنی میں یہ بات، سب سے پہلی بات یہ، ایک رسول یہ ایک سفیر ہوتا ہے اللہ اور اللہ کے بندوں کے درمیان۔ رسول ایک سفیر ہوتا ہے، اسی لیے اسے رسول کہا ہی جاتا ہے، یعنی پیغام پہنچانے والا۔ تو ایک رسول کی ذمہ داری یہ رہتی ہے کہ رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت ہوتی ہے اسے حاصل کرتا ہے اور حاصل کر کے اسے اللہ کے بندوں تک پہنچاتا ہے۔ تو رسول کا پہلا کام یہی ہوتا ہے، ایک نبی کی پہلی ذمہ داری یہی ہوتی ہے۔ اس ذمہ داری کو کہا جاتا ہے کہ یہ سفیر ہیں اللہ اور اللہ کے بندوں کے درمیان، اللہ کے دوسرے بندوں کے درمیان۔ اس سفارت میں، اس رسالت میں ان کو کام کیا کرنا ہوتا ہے؟ ان کا پہلا کام ہوتا ہے، اسے عربی میں ابلاغ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت آتی ہے وہ ہدایت یہ دوسروں تک پہنچائیں۔ رسولوں کے بارے میں یہ بات ہے، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، کہ اے رسول آپ پہنچا دیجئے ان باتوں کو جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہیں، اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ نے رسالت کو نہیں پہنچایا۔ تو ایک رسول کی ذمہ داری ہوتی ہے، پہلا جو کام ہوتا ہے وہ یہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو پیغام اس کے پاس آتا ہے وہ پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچائے۔ یہ سفیر ہونے کے تعلق سے بات ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ فکر اسی کی رہتی تھی کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو پیغام ہے وہ بندوں تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا۔ اسی فکر کے نتیجے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب لوگوں کی بہت بڑی بھیڑ تھی، اس موقع پر آپ نے لوگوں سے سوال کیا، الا هل بلغت، کہ کیا میں نے تم تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ تو لوگوں نے کہا بلا، کہ کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول، آپ نے جو باتیں تھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت تھی سب پہنچا دیا آپ نے۔ پھر آپ نے لوگوں سے بھی کہا کہ جو موجود ہیں وہ ان لوگوں تک بات پہنچائیں جو موجود نہیں ہیں، تو قیامت تک کے لیے یہ بات ہو گئی۔ دوسری ذمہ داری ہوتی ہے ابلاغ کے ساتھ، پہنچانے کے ساتھ ساتھ اسے واضح کرنا، بیان کرنا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی کوئی ہدایت لوگوں کے لیے پریشانی اس میں ہو سکتی ہے، لوگوں کو سمجھ میں نہ آ سکتی وہ ہدایت، تو رسول کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے اسے واضح کرے، بیان کرے۔ تو دوسری ذمہ داری ہے واضح کرنا، اسے عربی میں تبیین کہا جاتا ہے۔ یہ واضح کرنا یا بیان کرنا تین طریقے سے ہوتا تھا۔ ایک تو یہ ہے کہ اپنے قول کے ذریعے سے اسے واضح کرے، بیان کرے کہ یہاں اس لفظ سے مراد یہ ہے، جسے قرآن کی ایک آیت ہے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم فاولئک ھم المہتدون، کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا، خلط ملط نہیں کیا، تو یہی لوگ ہدایت والے ہیں۔ یہاں ظلم سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس سے مراد شرک ہے۔ آپ نے اپنی زبان سے کہا اس سے مراد شرک ہے، جیسے قرآن کی اس آیت میں ہے، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو رسول کی ذمہ داری بیان ہے، ابلاغ کے ساتھ کیا ہے؟ بیان۔ وہ ہدایت جیسے ہے ویسے ہی پہنچا دیا، وہی جو آئی تھی وہی ویسے ہی پہنچا دیا بندوں تک۔ اگر اس وحی میں کوئی ایسی بات ہے جو بیان کی محتاج ہے تو اس کو ایکسپلین کرنا یا شرح کرنا یا بیان کرنا یہ بھی رسول کی ذمہ داری میں آتی تھی چیز۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز ایک تو اپنے قول کے ذریعے سے کیا، دوسرے اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے عمل کے ذریعے سے۔ قرآن میں کتنی ہدایات آئی ہوئی ہیں نماز کے تعلق سے، زکوٰۃ کے تعلق سے، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے بیان کیا؟ اپنے عمل سے بیان کیا۔
اگر صرف قرآن کی یہ آیت رہے اقیموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو ظاہر سی بات ہے کوئی آدمی نماز قائم نہیں کر سکتا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے عمل کے ذریعے سے واضح کر دیا کہ یہ اقامت صلاۃ کیسے ہونی ہے، اس کو تبیین کہتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہر وہ شخص جو حدیث کا انکار کرتا ہے وہ رسالت کو نہیں مانتا ہے۔ وہ لاکھ زبان سے کہے کہ میں مانتا ہوں لیکن نہیں مانتا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ رسول کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور یہ بات کہاں بیان کی گئی ہے؟ قرآن ہی میں بیان کی گئی ہے۔ قرآن کی یہ آیت، مشہور آیت میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ کے لیے ذکر کو نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بیان کریں، لوگوں کے سامنے واضح کریں جو لوگوں کے لیے نازل کی گئی ہے بات، آپ واضح کریں۔ واضح کرنا یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ رسول کی ہے۔ اگر قرآن کی اس آیت کو رسول نے واضح نہیں کیا اقیموا الصلاۃ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ رسول کی رسالت کو نہیں مانتے ہو۔ اگر اس کی حدیثوں کو نہیں مانو گے تو اس کی رسالت کو نہیں مانتے، کیونکہ یہ تو رسول کی ذمہ داری تھی۔ حج کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ، یا بعض روایتوں میں خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ، کہ جو بھی حج کے احکام ہیں مجھ سے حاصل کر لو، یعنی جو میں حج کر رہا ہوں ایک ایک میرے عمل کو اچھی طرح سے دیکھ لو۔ یہی اس آیت کا بیان ہے جو قرآن میں ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ لِمَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ لوگوں کے لیے، اللہ کے لیے لوگوں پر حج کرنا فرض ہے جو بھی اس کی طاقت رکھے۔ کیسے حج کرے گا؟ قرآن میں کہیں بیان اس کا نہیں آیا ہوا ہے۔ تو یہ ذمہ داری رسول کی ہوتی ہے، رسول اپنی اس ذمہ داری کو پورا کرتا ہے۔ تو یہ بیان کبھی قول کے ذریعے سے ہوتا ہے اور کبھی یہ بیان فعل اور عمل کے ذریعے سے ہوتا ہے، کبھی یہ بیان خاموشی اختیار کر کے بھی ہوتا ہے۔ کیسے؟ خاموشی اختیار کر کے، یعنی آپ کے سامنے کوئی چیز آئی اور آپ نے اس پر خاموشی بھی اختیار کی، تو خاموشی اختیار کرنا بھی آپ کا یہ بیان ہے، اس لیے اسے بھی حدیث کہا جاتا ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، ایسے ہی سارے انبیاء کے بارے میں ہے۔ تو انبیاء کرام کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں پہلی بات یہ ہے کہ ہم سفراء اللہ، ہم سفراء بین اللہ و عبادہ، کہ اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان یہ سفیر ہوتے ہیں، اور ان کی ذمہ داری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے پیغام کو حاصل کرنا اور یہ پیغام بندوں تک پہنچانا، ساتھ میں ان سارے پیغامات کی شرح کرنا، بیان کرنا، چاہے عمل کے ذریعے سے ہو، چاہے بات کے ذریعے سے ہو، چاہے خاموشی اختیار کر کے ہو، جیسے بھی ہے بہرحال اس کو بیان کرنا۔ دوسری چیز جو انبیاء کے جو کام ہے، ان کی جو ذمہ داریاں ہیں، وہ ہے الدعوۃ الی اللہ، اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دینا۔ جتنے بھی نبی گزرے ہیں، ہر ایک کے بارے میں جب آپ قرآن میں آپ پڑھیں گے تو یہ بات آپ ضرور پائیں گے، میں تمہیں اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف، اللہ کی توحید کی طرف بلا رہا ہوں۔ قرآن کی آیتیں آپ بار بار سنتے رہتے ہیں، میں آپ کو صرف یاد دلا رہا ہوں۔ قرآن میں ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر جو ہے امت میں رسول بھیجا ہے۔ اس رسول کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ لوگوں کے سامنے آ کر کے وہ پیش کرتا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی عبادت سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ طاغوت کہتے ہیں کل ما عبد من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جائے وہ سب کے سب طاغوت میں شامل ہیں، اگر وہ راضی بھی ہے اس عبادت سے تو اس میں طاغوت میں شامل ہوتا ہے۔ یہ انبیاء کرام کی دعوت ہوتی تھی، اور ہر نبی اس کی ذمہ داری میں یہ بات آتی تھی کہ لوگوں کو دعوت دے۔ نوح علیہ السلام کا جہاں تذکرہ ہے، اسی طریقے سے دیگر انبیاء کا جہاں تذکرہ ہے وہاں یہ بات آتی ہے قوم کو دعوت دینے کے تعلق سے۔ نوح علیہ السلام کہتے ہیں انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میں نے اپنی قوم کو رات و دن دعوت دیا۔
تو یہ انبیاء کرام کے کام ہوتے تھے۔ جن انبیاء کے بارے میں خاص طریقے سے دعوت کے تعلق سے بہت تفصیل سے بیان آیا ہے، اس میں ایک نوح علیہ السلام ہیں، جنہوں نے بڑی لمبی مدت تک یہ کام کیا، 950 سال تک۔ ابراہیم علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے، بڑی لمبی مدت تک انہوں نے اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو دعوت دی، اور بڑی تکلیفیں بھی اس کے لیے اٹھائی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کافی تکلیفیں ہوئی۔ جب بھی آپ کو تکلیف ہوتی تھی تو آپ کہتے تھے صحابہ کرام سے، رحم اللہ موسیٰ فقد اوذی اکثر من ھذا فصبر، کہ اللہ رحم فرمائے موسیٰ علیہ السلام پر، ان کو تو اس سے بھی زیادہ تکلیف پہنچائی گئی تھی تو انہوں نے صبر کیا تھا۔ تو یہ باتیں رہی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی یہ چیز رہی، آپ کو بھی پریشانیاں رہیں۔ اس کی ایک مثال پیش کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کے تعلق سے، صحیح حدیث ہے یہ، اور وہ مثال میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مثلی و مثل الانبیاء قبلی کمثل رجل بنا دارا، کہ میری مثال اور مجھ سے پہلے والے انبیاء کی مثال اس آدمی کی ہے جس نے ایک گھر بنایا۔ جب گھر بن کر کے پورا تیار ہو گیا تو اس نے اس گھر میں ایک دعوت رکھی، مأدبہ کا لفظ اس کے اندر آتا ہے کہ اس میں اس نے ایک دعوت رکھی۔ اس کے بعد بھیجا ایک آدمی کو کہ جائے لوگوں کو دعوت دے کھانے کے لیے، لوگ اس گھر میں آئیں اور آ کر کے کھانا کھائیں۔ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگوں نے اس کی دعوت سن کر کے آ کر کے لوگ اس میں کھائے۔ جو بھی اس کی دعوت کو، جو بھی اس آدمی گیا تھا دعوت کو سنا، سن کر کے آیا، وہ کھانا گھر میں داخل بھی ہوا اور کھانا بھی کھایا۔ جو نہیں آیا گھر میں نہیں داخل ہوا اور کھانا نہیں کھایا۔ اس کے بعد کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ جو گھر ہے یہ گھر جنت ہے۔ وہ جو داعی ہے، بلانے والا، وہ کون ہے؟ وہ خود رسول ہے۔ یہی سارے انبیاء کی مثال ہے۔ وہ گھر جنت ہے، بلانے والا کون ہے؟ نبی اور رسول۔ جو بھی نبی اور رسول کی بات مان کر کے آتا ہے وہ کہاں داخل ہوگا؟ جنت میں داخل ہوگا۔ جو انکار کر دے گا، نہیں آئے گا، وہ گھر میں داخل نہیں ہوا، کھانا نہیں کھایا، تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو ہر نبی داعی ہوتا تھا، اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلانے والا ہوتا تھا۔ یہ دوسرا کام تھا، دعوت اللہ۔ تیسرا کام ہے تبشیر اور انذار۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں تبشیر اور انذار۔ ہر نبی کی ذمہ داری یہ بھی ہوتی تھی کہ وہ لوگوں کو بشارت بھی دیتا تھا اور لوگوں کو ڈرانے والا بھی تھا۔ تبشیر کہتے ہیں بشارت دینا، انذار کہتے ہیں ڈرانا۔ اسی لیے انبیاء کے بارے میں یہ لفظ آتا ہے مبشر اور نذیر کا۔ مبشر کے معنی ہوتے ہیں بشارت دینے والا، نذیر کے معنی ہوتے ہیں ڈرانے والا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام مبشر اور ایک نام نذیر بھی ہے۔ اسی لیے قرآن میں اس کے بارے میں صراحت آئی ہوئی ہے، تبشیر اور انذار کے بارے میں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، کہ ہم جو بھی رسول بھیجتے ہیں وہ رسول مبشر ہوتا ہے اور منذر ہوتا ہے۔ تو ہر رسول کی یہ ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ لوگوں کے سامنے یہ پیش کرے کہ ان کے لیے یہ بشارت ہے، جب وہ اللہ کی اطاعت کریں گے، رسول کی بات کو مانیں گے تو ان کے لیے یہ بشارت ہے، نہیں مانیں گے تو ڈراتا بھی تھا۔ تو تبشیر اور انذار یہ رسولوں کی ایک ذمہ داری ہوتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحیح بخاری کی بھی یہ حدیث بھی صحیح بخاری کی ہے، اس کو ایک مثال سے پیش کیا۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انما مثلی و مثل ما بعثت و مثل ما بعث اللہ بہ کمثل رجل اتى قوما، کہ میری مثال اور وہ جو دعوت لے کر کے میں آیا ہوں اس کی مثال اس آدمی کی ہے جو ایک قوم کے پاس آئے اور کہے یا قوم انی رأیت الجیش بعینی و انی انا النذیر العریان، کہ اے لوگوں میں نے لشکر اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، دشمن کی فوج کو اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، اور میں تمہیں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں النذیر العریان۔ تو نبی کی مثال ایسے ہی ہوتی ہے، میں تمہیں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔
اب اگر لوگ اس نبی کی بات کو مان کر کے اس علاقے سے چلے جائیں راتوں رات کہ صبح میں دشمن کا حملہ ہو جائے گا، جو چلے جائیں گے بات مان کر کے وہ تو بچ جائیں گے، اور جو نہیں جائیں گے وہ سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ تو ہر نبی کا کام ہے کہ لوگوں کو ڈرائے، ہر نبی کا کام ہے کہ لوگوں کو بشارت دے۔ یہ بات اس لیے ذرا تاکید کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اس پر اعتراض کرتے رہتے، صوفیہ میں سے یہ ہے، جو یہ باتیں کس کی طرف سے آتی ہیں؟ صوفیہ کی طرف سے۔ ہندوستان میں بھی ایسا ذہن رکھنے والے بعض لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے کرو، اللہ کی عبادت جنت حاصل کرنے کے لیے کیوں کرتے ہو؟ یہ غلط ہے، یعنی یہ سوچ بھی کیا ہے؟ غلط سوچ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت جہنم سے بچنے کے لیے کیوں کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت صرف کس کے لیے کرو؟ اللہ کے لیے کرو۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ اردو میں بہت سارے ایسے اشعار ہیں، اس لیے میں کہا کہ ہندوستان میں ایسا ذہن رکھنے والے بہت سے لوگ رہے، کہتے ہیں کہ تمہارا مقصد تو حوریں ہیں، تم سجدہ بھی کرتے ہو تو کس کے لیے کرتے ہو؟ حور حاصل کرنے کے لیے سجدہ، جنت میں داخلے کے لیے۔ حور جو ہے وہ جنتی میں ہوں گی، اس کے لیے تم جو ہے سجدہ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہو۔ یہ اپنی جگہ پر صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے، اور اس رضامندی سے یہ چیز جڑی ہوئی ہے، وہ کیا ہے؟ جنت کا حصول۔ جنت کے بارے میں رغبت دلانا یہ تو رسولوں کا طریقہ تھا، یہ رسولوں کی ذمہ داری تھی۔ جہنم سے لوگوں کو ڈرانا، اللہ کے عذاب سے ڈرانا، یہ تو رسولوں کا طریقہ رہا، رسولوں کی دعوت رہی ہے، اسے کیوں نہیں پیش کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس میں تبشیر اور انذار بھی ہے، یعنی بشارت بھی دی جائے جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں کہ ان کو جنت ملے گی۔ قرآن کا کوئی بھی صفحہ آپ پلٹ لیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس میں اس طرح کی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی، جنت کا تذکرہ اور جہنم کا تذکرہ۔ اور جگہوں کو چھوڑ دیے، صرف سورہ واقعہ میں جا کر کے پڑھ لیجئے ایک مرتبہ۔ سورہ واقعہ میں جنت کا تذکرہ کس طریقے سے کیا اللہ تبارک تعالیٰ، لوگوں کو رغبت دلانے کے لیے جنت کی طرف، حرص جو ہے پیدا کرنے کے لیے جنت کا تذکرہ، اس جنت کی نعمتوں کا تذکرہ اسی انداز سے کیا گیا۔ یہ تبشیر اور انذار رسالت یا کہیے نبوت یا کہیے نبی اور رسول کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری تھی، اور یہی ذمہ داری اب جب رسولوں کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے تو لوگوں کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ لوگوں کے درمیان اس کو پیش کریں کہ یہ نیک عمل کریں گے تو انہیں یہ ملے گا، اگر برائی کی طرف جائیں گے تو ان کے لیے جہنم کا یہ عذاب ہے۔ یہ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ تبشیر اور انذار یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے، اس کو کبھی یہ اس پہلو سے نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہم صرف اس کے لیے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے تو ہمیں کوئی محبت ہی نہیں ہے۔ نہیں، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہی کا ایک حصہ ہے کہ ہم جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسی کا ایک حصہ ہے، کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ یہ تو رسولوں کی ایک ذمہ داری یہ بھی تھی، رسولوں کی ایک ذمہ داری تھی اصلاح النفوس کہتے ہیں اسے، تزکیہ نفس۔ جہاں بھی رسولوں کا تذکرہ آتا ہے، اور خاص طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آیا، آپ کی بعثت کا تذکرہ آیا، آپ کے رسول بنائے جانے کا تذکرہ آیا، وہاں یہ بات بھی آئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے نفسوں کا تزکیہ کرتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ ان کو امیوں میں رسول بنا کر کے بھیجا گیا، تو یہ ان کا تزکیہ فرماتے ہیں۔ یہ ذمہ داری ہے تزکیہ، نفس کا تزکیہ۔ اگر کچھ خرابی ہے تو اس خرابی کی اصلاح یہ رسول کی ذمہ داری ہے، لوگوں کے نفسوں کا تزکیہ کرنا۔ سورہ جمعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے، هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ رسولوں کی ایک ذمہ داری اسی طریقے سے
یہ بھی ہوتی تھی کہ اگر پہلے سے کوئی فکر کوئی عقیدہ غلط رہا ہے تو اس کی اصلاح کیا جائے. سو کہتے ہیں تقویم الفکری والعقائد الباطلہ. اگر شرک ہے تو لوگوں کو اس شرک سے بچایا جائے. کوئی اور غلط فکر لوگوں کے اندر موجود ہے تو اس فکر سے لوگوں کو دور کیا جائے. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو پیش کیا ہے کہ رسول ہمیشہ لوگوں کو غلط قسم کے فکر سے یا غلط قسم کے عقیدے سے بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کا سلسلہ جاری رکھا ہے. اسی طریقے سے رسولوں کی ایک ذمہ داری ہے، وہ ہے مقصد جو ہے رسولوں کو بھیجنے کا ہوا اقامت الحجہ. عربی میں کہتے ہیں اسے اقامت الحجہ، یعنی بندوں کے لیے ایک حجت قائم ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول بھیجا، رسول کے ذریعے سے ہدایت نازل فرمائی. اگر اتنا سب کرنے کے باوجود بھی کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو نہیں مانتا ہے تو اب یہ بندہ مستحق ہوتا ہے کہ اسے عذاب دیا جائے. قرآن میں آپ سورہ ملک میں یہ پڑھتے رہے ہیں کہ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یأتکم نذیر، کہ جب بھی جہنم میں کوئی گروہ کوئی جماعت داخل کی گئی تو وہاں کے داروغہ نے پوچھا کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ. تو کیا کہیں گے وہاں پر؟ نذیر تو آیا ہمارے پاس لیکن ہم نے جھٹلا دیا اور ہم نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نازل. میرا مقصد صرف پیش کرنے کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندوں کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہ جائے کہ ہم اگر ہمارے پاس رسول ہوتا تو ہم بھی ہدایت حاصل کر لیتے. کوئی عذر نہ باقی رہے، اس لیے رسولوں اور نبیوں کا یہ سلسلہ جاری رکھا. آخری بات جو اس سلسلے میں ہے وہ یہ ہے کہ سیاست الامہ، رسولوں کی ذمہ داری یہ بھی ہوتی تھی جو بھی رسول آتے تھے کہ جو بھی فیصلے اس زمانے کے ہوں وہ رسول انجام دے. رسول ہی اس قوم کا حاکم بھی ہوتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی کہا گیا فَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے نازل فرمایا اس کے مطابق آپ فیصلہ کیجئے. تو فیصلہ کرنا لوگوں کے معاملات میں، لوگوں کے جو بھی حالات پیش آتے ہیں اس کے لحاظ سے یہ بھی رسول کی ذمہ داری ہوتی تھی. جو بھی رسول ہوگا، جو بھی اس علاقے میں جو بھی مسئلہ آئے گا، جس طرح کا بھی مسئلہ آئے گا، رسول کی ذمہ داری ہی ہے کہ وہ اس کا فیصلہ کرے. تو امت کی جو سیاست ہوتی تھی اس سیاست کا بھی مکمل طریقے سے ہاتھ جو وہ نبی کے ہاتھ میں ہی وہ سیاست رہتی تھی، نبی کی ہی وہ ذمہ داری بنتی تھی. کوئی الگ سے دوسرا آدمی وہ کام نہیں کرتا تھا. یہی ہر زمانے میں رہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آپ ہی لوگوں کے لیے حاکم بھی رہے، جہاں رسول رہے وہیں حاکم بھی رہے. جب کبھی بھی کوئی مسئلہ پیش آیا تو لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے والے بھی آپ ہی تھے. یہ رسولوں کی ذمہ داری. رسولوں کے بارے میں یہ باتیں، چند باتیں جو ہے آپ کے سامنے آئیں. ہم اسی پر آج کا درس ختم کرتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں. قیامت کے دن ایسا کوئی لوگ بات پوچھے کہ ہمارے زمانے میں دین کے بارے میں کوئی ایگزام دے کے نہیں ہے. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم عذاب دینے والے نہیں جب تک کہ ہم رسول نہ بھیج دیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں اسی لیے رسول بھیج دیا ہے کہ کسی قوم کے لیے حجت باقی نہ رہے کہ بھئی ہمارے پاس تو رسول آیا نہیں، نبی آیا نہیں، اس لیے ہم جو ہدایت نہیں پائے. یہ کسی کے بارے میں نہیں رہ گیا. ہم وہ ہو سکتا بھی نہیں کرنا چاہیے، ہو سکتا بھی نہیں کرنا چاہیے. جتنے بھی اس طرح کے لوگ گزرے ہیں کسی کے بارے میں ہم نہیں کہیں گے کہ ہو سکتا ہے. ہم کیا کہیں گے؟ جن کا ناموں کا تذکرہ آیا ہے وہ اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، ہم مانتے ہیں. جن کا تذکرہ نہیں آیا ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جتنے بھی رسول بھیجے ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں. یہ ان کے سامنے کہ جتنے بھی رسول بھیجے سب پر ہم ایمان رکھتے ہیں، لیکن یہ ہو سکتا والی بات نہیں اس میں.
ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا